السلام علیکم ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ پیش خدمت ہے ڈھاکہ ایڈونچر سیریز کا دوسرا حصہ، جیل سے فرار، مصنف اے حمید۔ قسط نمبر 2۔ سانپ اس کا بیٹا تھا۔ رات شہزاد نے کالی چٹانوں کے جنگل میں گزار دی۔ صبح ہوئی، چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی تو شہزاد نے دیکھا کہ وہ بڑے ہی خوفناک جنگل میں ہے، جہاں اس کے چاروں طرف کالی کالی بھیانک چٹانیں سر اٹھائے کھڑی ہیں۔ ان چٹانوں پر کانٹے دار چھوٹے درخت اگے ہوئے تھے۔ وہ اٹھا اور اس نے کالی چٹان والے مندر کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دور چٹانوں میں گھومنے کے بعد جب اسے مندر کا کوئی نشان نہ ملا تو وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اچانک اسے سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر پیچھے ہٹ گیا اور ایک بڑے پتھر کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے پیچھے نگاہ ڈالی تو ایک بار تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ ایک کالا سیاہ سانپ اپنا پھن اٹھائے اس کو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ پھر سانپ آگے رینگنے لگا۔ سانپ نے شہزاد کو اپنی طلسمی نظروں میں لے رکھا تھا۔ سانپ نے اس پتھر کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے جس پر شہزاد کھڑا تھا۔ شہزاد کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا اور سانپ کو ہلاک کر سکتا۔ وہ سہما ہوا کھڑا تھا کہ سانپ پتھر پر چڑھنے لگا۔ پھر سانپ نے ایک زوردار پھنکار ماری اور شہزاد کو ڈسنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک سیٹی کی آواز آئی۔ سانپ سیٹی کی آواز سن کر وہیں رک گیا اور پھن کو سکیڑ کر پتھر سے نیچے اتر گیا۔ شہزاد حیران تھا کہ یہ سیٹی کی آواز کس کی تھی اور کہاں سے آئی تھی، جس کو سن کر سانپ واپس چلا گیا۔ وہ اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے سیٹی کی آواز آئی تھی۔ ایک کالی چٹان کے پیچھے سے ایک عورت نمودار ہوئی۔ اس عورت نے سپیروں ایسے گیروے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے لمبے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کان کے اوپر بالوں میں سرخ گلاب کا پھول لگا تھا۔ عورت نے قریب آ کر شہزاد کو غور سے دیکھا۔ کالا سانپ عورت کی طرف بڑھا۔ عورت نے کالے سانپ کو اٹھایا اور اپنی گردن میں ڈال لیا۔ عورت کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں لال لال تھیں۔ دل میں شہزاد سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہی مندر کی وہ سپیرن عورت مہلانی ہے جس کے پاس جمال بابا نے اسے بھیجا ہے۔ اتنے میں سپیرن عورت نے کرخت آواز میں شہزاد سے پوچھا، تم کون ہو، یہاں کس لیے آئے ہو؟ شہزاد پتھر سے نیچے اتر آیا اور بولا، کیا تم مہلانی سپیرن ہو؟ عورت نے چونک کر کسی قدر غصے کے ساتھ پوچھا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ شہزاد نے کہا، مجھے جمال بابا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں تمہاری ہی تلاش میں یہاں آیا تھا کہ اس سانپ نے مجھے گھیر لیا۔ جمال بابا کا نام سن کر عورت کے چہرے پر ایک دم سے نرمی اور مسکراہٹ سی آ گئی۔ بولی، جمال بابا نے بھیجا ہے تو یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میرے ساتھ آؤ، آؤ میرے ساتھ۔ شہزاد مہلانی سپیرن کے ساتھ اس کے ٹوٹے پھوٹے مندر میں آ گیا جو قریب ہی ایک کالی چٹان کے ساتھ تھا۔ مندر میں صرف ایک سانپ کی مورتی بنی تھی۔ سپیرن عورت نے شہزاد کو مندر کی ڈبوڑی میں چٹائی پر بٹھایا اور ایک ٹوکری میں سے پھل نکال کر اسے کھانے کو دیے اور پوچھا، تم کون ہو اور جمال بابا کے پاس کیسے آئے؟ شہزاد نے سپیرن عورت کو اپنی ساری کہانی بیان کر ڈالی۔ سپیرن عورت شہزاد کی دکھ بھری داستان سن کر بڑی متاثر ہوئی۔ سانپ اس کی گردن میں ہی تھا۔ اپنے سانپ کے سر کو پیار کرتے ہوئے بولی، تمہاری کہانی سن کر میرے دل پر بڑا اثر ہوا ہے۔ میں نہ ہندو ہوں، نہ مسلمان، نہ عیسائی، میں صرف ایک سپیرن ہوں۔ میرے ایک قبیلے کے لوگ صدیوں سے سانپوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، مگر میں تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ شہزاد بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، کیا تم مجھے کسی طرح بنگلہ دیش سے نکال کر برما کے ملک پہنچا سکتی ہو؟ سپیرن عورت نے کہا، یہ بڑا مشکل کام ہے مگر میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی۔ امرود کھاؤ، دوپہر کو تمہیں چاول بھی پکا کر کھلاؤں گی۔ شہزاد نے پوچھا، کیا یہاں سے برما کی سرحد تک جانے کا کوئی راستہ ہے؟ سپیرن عورت نے اپنے سانپ کو پیار کرتے ہوئے کہا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ ویسے میں اتنا جانتی ہوں کہ برما کی سرحد یہاں سے بہت دور ہے۔ راستے میں اراکان کے خطرناک اونچے اونچے پہاڑ آتے ہیں۔ کیا تم ان پہاڑوں کو عبور کر لوگے؟ وہاں ہاتھی اور خونخوار شیر چلتے پھرتے ہیں۔ شہزاد نے کہا، مجھے ہر حالت میں اپنی ماں کے پاس پاکستان پہنچنا ہے۔ میں ان پہاڑوں کو پار کر لوں گا۔
سپیرن عورت مسکرائی، تم بڑے بہادر لڑکے ہو، مجھے بہادر لڑکے پسند ہیں، اب تم آرام کرو، میں اپنے سانپ بیٹے کو جنگل میں دھوپ لگا آؤں۔ شہزاد نے پوچھا، کیا یہ سانپ تمہارا بیٹا ہے؟ سپیرن عورت نے اپنے سانپ کا منہ چومتے ہوئے کہا، کیوں، کیا سانپ عورت کا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کا نام منگو رکھا ہوا ہے۔ تم مندر سے باہر مت جانا، اندر ہی رہنا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ سپیرن اپنے سانپ بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزاد نے مندر کی ڈیوڑی کا جائزہ لیا۔ کونے میں سانپ کی چھوٹی سی مورتی پڑی تھی، ظاہر ہے سپیرن عورت اس سانپ مورتی کو پوجا کرتی ہوگی۔ شہزاد نے غور سے دیکھا، سانپ کی مورتی کی آنکھوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ اصل میں اس کی آنکھوں میں 2 سرخ نگینے جڑے ہوئے تھے، یہ روشنی ان سرخ نگینوں سے نکل رہی تھی۔ شہزاد کو مورتیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد سپیرن بھی آ گئی۔ کالا سانپ اس کی گردن میں ہی تھا۔ مندر میں آتے ہی اس نے کالے سانپ کو گردن سے اتار کر ایک پٹاری میں بند کر دیا اور اسے کہا، منگو اب تم آرام کرو، یہاں سے باہر مت نکلنا، تو نے دودھ پی لیا ہے، اب سو جا۔ اس کے بعد سپیرن نے سانپ کی مورتی کے آگے 2-4 پھول رکھے اور اس کی پوجا کرنے لگی۔ پوجا کرنے کے بعد شہزاد کی طرف مخاطب ہو کر بولی، شہزاد تم برما کی طرف سرحد پار کرنے کا خیال دل سے نکال دو، کیونکہ ادھر اتنے اونچے خطرناک پہاڑ ہیں کہ تم زندہ سلامت انہیں عبور نہیں کر سکو گے۔ شہزاد فکر مند ہو کر بولا، تو پھر کیا کروں وہلانی بہن، میں اس دوزخ سے کیسے باہر نکلوں؟ سپیرن کچھ سوچنے لگی، پھر شہزاد نے کہا، میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم نیپال کی طرف سے بنگلہ دیش کی سرحد پار کرو۔ نیپال کی طرف بنگلہ دیش کے اونچے پہاڑ نہیں ہیں، صرف جنگل ہی جنگل ہے، ادھر سے تم سفر کر سکو گے۔ شہزاد بولا، مگر نیپال کی سرحد بھی یہاں سے بہت دور ہے اور مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں۔ سپیرن نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور تمہیں نیپال کی سرحد میں داخل کرانے کے بعد واپس آؤں گی۔ میں ان جنگلوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور پھر وہاں جنگل میں ایک سپیرا میرے جاننے والا ہے، وہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ شہزاد کہنے لگا، اس کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ سپیرن نے کہا، ہمیں یہاں سے چٹاگانگ اور پھر سلہٹ کے علاقے میں جانا ہوگا، وہاں سے ہم نیپال کی طرف نکل جائیں گے۔ شہزاد بنگلہ دیش کے نقشے سے واقف تھا، کہنے لگا، مگر چٹاگانگ اور سلہٹ میں تو مکتی باہنی کے گنڈے پنجابی، بہاری اور پٹھان پاکستانیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میرا رنگ گورا ہے، میں دور ہی سے پہچانا جاتا ہوں۔ سپیرن نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں سپیرا بنا کر اپنے ساتھ لے چلوں گی، تمہارے جسم اور چہرے کا رنگ سانولا کر دوں گی، تمہیں سپیروں والا لباس پہناؤں گی، میں یہی کہوں گی کہ تم میرے بیٹے ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ شہزاد بولا، میں تو کسی طرح اس دوزخ سے نکلنا چاہتا ہوں، چاہے سپیرا بن کر نکلوں، چاہے فقیر بن کر۔ تو پھر کل ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، سپیرن نے کہا۔ شہزاد نے کہا، کیا ہم یہاں سے پیدل چلیں گے؟ سپیرن نے کہا، یہاں سے دور دور ندی پار ہم سپیروں کا ڈیرا ہے، وہاں سے میں تمہارے لیے سپیروں والے کپڑے لاؤں گی، اور 1 دن کا پیدل سفر ہے، اس کے آگے ہمیں بس میں چٹاگانگ تک سفر کرنا ہوگا۔ وہ رات شہزاد نے مندر میں ہی گزاری۔ دوسرے دن صبح صبح سپیرن نے شہزاد کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکل پڑی۔ دوپہر کے وقت وہ ندی پار کر کے سپیروں کی بستی میں آ گئے۔ یہاں کچھ سپیروں کی جھونپڑیاں تھیں، سب سپیرے سپیرن کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہاں سپیرن نے ایک خاص جڑی بوٹی کو پتھروں پر گھسا کر نسواری رنگ تیار کر کے شہزاد کے سارے جسم پر اس کی مالش کر دی۔ مالش کرنے سے شہزاد کا رنگ گہرا سانولا ہو گیا۔ سپیرن نے کہا، یہ رنگ کم از کم 1 برس تک نہیں اترے گا، صابن سے بھی دھو گے تو نہیں اترے گا۔ پھر سپیرن نے اس کو گیروے رنگ کی دھوتی پہنائی اور اسی رنگ کی چھوٹی سی سپیروں والی صدری پہنا دی۔ اب دیکھنے میں شہزاد بالکل سپیرا لگتا تھا۔ شہزاد نے کہا، مگر میں سانپوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ سپیرن نے کہا، میں تمہیں ایک خاص جڑی بوٹی پانی میں بھگو کر پلا دوں گی، اس کے پینے سے تمہارے جسم سے ایک خاص قسم کی بو نکلے گی، جس کی وجہ سے کوئی سانپ تمہیں کبھی نہیں کاٹے گا۔ شام کو سپیرن جنگل سے وہ خاص بوٹی تلاش کر کے لائی اور اسے پانی میں بھگو کر شہزاد کو پلا دی۔ پھر پٹاری میں سے ایک سانپ نکال کر شہزاد کی طرف بڑھایا۔ شہزاد ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ سپیرن مسکرائی اور کہا، ڈرو نہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم خود دیکھ لو گے کہ یہ تمہیں نہیں کاٹے گا۔ شہزاد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سانپ کو سپیرن نے چھیڑا، سانپ نے پھنکار ماری اور اپنا پھن پھیلا دیا۔ پھر وہ شہزاد کی طرف بڑھا جیسے اسے کاٹنے والا ہو۔ شہزاد کے قریب آتے ہی سانپ نے اپنا پھن سکیڑ لیا اور اپنا سر شہزاد کے قدموں میں ڈال دیا۔ سپیرن بولی، دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ اب تمہیں کوئی سانپ نہیں کاٹے گا، دیکھ لو، سانپ نے تمہارے جسم کی بو سونگھ لی اور وہیں تمہارے قدموں پر سر رکھ دیا۔ دنیا کے سارے سانپ اب تمہارے غلام ہو گئے ہیں، اسے اٹھا لو۔
شہزاد پہلے تو گھبرایا مگر سپیرن کے حوصلہ دینے پر اس نے سانپ کو اٹھا لیا۔ سانپ اس کی کلائی کے گرد لپٹ گیا، پھر کلائی پر سے پھسل کر اس کی گردن میں آ گیا اور اس کو پیار کرنے لگا۔ شہزاد کا سارا ڈر خوف دور ہو گیا تھا۔ سپیرن نے خوش ہو کر کہا، اب تم پورے سپیرے بن گئے ہو، میں تمہیں بین بجانا بھی سکھا دوں گی۔ وہ رات انہوں نے سپیروں کی بستی میں گزاری اور دوسرے دن سپیروں نے شہزاد کو ساتھ لیا اور اس قصبے کی طرف پیدل سفر شروع کر دیا جہاں سے انہیں چٹاگانگ کے لیے بس پکڑی تھی۔ شہزاد کے ہاتھ میں سپیروں والی بین تھی، بہو سپیرا لڑکا لگتا تھا۔ سپیرن اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے گلے میں جھولا ڈال رکھا تھا جس میں سانپوں کا پٹارا تھا۔ اس پٹارے میں سپیرن کا بیٹا کالا سانپ بھی تھا۔ سارا دن وہ جنگل میں سفر کرتے رہے۔ راستے میں وہ 2 جگہ پر رکے، کچھ جنگلی پھل اور سوکھی مچھلی کھائی، تھوڑا آرام کیا۔ آخر رات کے وقت وہ قصبے میں پہنچ گئے۔ یہ کافی بڑا قصبہ تھا۔ سپیرن قصبے کے باہر ہی سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، یہاں سے ہمیں صبح سویرے چٹاگانگ جانے والی بس ملے گی، ہم اس جگہ رات گزاریں گے۔ سڑک کے کنارے درختوں کے نیچے ایک خالی چبوترا تھا۔ رات انہوں نے وہیں سو کر گزار دی۔ صبح ہوئی تو چٹاگانگ جانے والی بس آ گئی۔ سپیرن اور شہزاد بس میں سوار ہو گئے۔ سپیرن کے پاس پیسے موجود تھے۔ اس نے چٹاگانگ کے 2 ٹکٹ خرید لیے۔ بس میں سارے بنگالی مسافر سوار تھے، ان میں ہندو بھی تھے اور 2 مکتی باہنی غنڈے بھی تھے جنہوں نے فوجی لباس پہن رکھے تھے، مگر انہوں نے شہزاد کی طرف کوئی دھیان نہ دیا کیونکہ ایک تو اس کا رنگ سانولا تھا اور دوسرا وہ سپیرے کے لباس میں تھا۔ بس سارا دن گھنے جنگلوں میں سفر کرتی رہی۔ شام کے قریب بس چٹاگانگ کے آس پاس کے علاقوں میں داخل ہو گئی۔ دور شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ شہر سے باہر ہی سپیرن اور شہزاد بس سے اتر گئے۔ سپیرن شہزاد کو لے کر شہر کے قریب ہی کیلے کے ایک باغ میں آ گئی۔ یہاں کچھ سپیروں نے کچھ جھونپڑیاں بنا رکھی تھیں۔ سپیرن نے انہیں بتایا کہ ہم سلہٹ سانپوں کا تماشا دیکھانے جا رہے ہیں، ایک دن رات یہاں بسر کریں گے۔ سپیروں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، انہیں کھانا کھلایا اور ان کے آرام کے لیے چٹائیاں ایک جھونپڑی میں بچھا دیں۔ جب سپیرن اور شہزاد جھونپڑی میں اکیلے رہ گئے تو شہزاد نے کہا، کل ہم یہاں سے سلہٹ جائیں گے؟ سپیرن نے کہا، ہاں، ہمیں ایک دن ایک رات یہاں آرام کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے دن وہ سپیروں کی جھونپڑی سے نکل کر بس اسٹینڈ پر آ گئے۔ یہاں سے انہیں ایک بس مل گئی۔ سلہٹ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں چائے کے بڑے بڑے باغ ہیں۔ سپیرن اور شہزاد اس جگہ آ گئے جہاں سے جنگل میں نیپال کی سرحد کی طرف راستہ جاتا تھا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، بڑا دشوار گزار تھا۔ سپیرن نے شہزاد کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو شہزاد، میں نیپال کی سرحد تک تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ جب تم نیپال کی سرحد میں داخل ہو جاؤ گے تب واپس لوٹوں گی۔ یہاں تھوڑے فاصلے پر چائے کا ایک باغ تھا۔ اس باغ کے کونے میں ایک ٹیلے کی ڈھلان کے پاس ایک پرانا لکڑی کا کھوکھا خالی پڑا تھا۔ سپیرن شہزاد کو اس کھوکھے میں لے آئی اور کہنے لگی، ہمیں یہاں اپنا عارضی ٹھکانہ بنانا ہوگا، میں آگے کے حالات معلوم کرنے جاؤں گی، ہو سکتا ہے مجھے شام پڑ جائے، تم یہاں رہنا، کسی طرف مت جانا، سانپوں کا پٹارا میں تمہارے پاس ہی چھوڑے جا رہی ہوں۔ اسی روز دوپہر سے پہلے سپیرن جنگل میں آگے حالات کا پتہ کرنے چل دی۔ شہزاد سپیرے کے بھیس میں وہیں کھوکھے کے اندر ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ کھوکھے میں بیٹھا رہا، پھر کھوکھے سے باہر نکل آیا اور ایک درخت کے تلے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا وہ کبھی پاکستان اپنی ماں کے پاس پہنچ سکے گا۔ قریب ہی چائے کے باغ میں کچھ عورتیں اور لڑکیاں چائے کی پتیاں چن رہی تھیں۔ ایک لڑکی شہزاد کے قریب سے گزری تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور کانٹا نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اس نے شہزاد کی طرف دیکھا اور بنگلہ زبان میں کہا، مجھے کانٹا چبھ گیا ہے، میری مدد کرو۔ شہزاد اس کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا مگر لڑکی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے قریب آ گیا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال لیا۔ لڑکی نے پوچھا، تم سپیرے کے بیٹے ہو، کیا تمہارے پاس سانپ ہیں؟ شہزاد نے کہا، میں سپیرے کا بیٹا ہوں مگر میرے پاس کوئی سانپ نہیں ہے۔ تو پھر تم کیسے سپیرے ہو، تمہارے سانپ کہاں ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ شہزاد بولا، میری بڑی بہن سانپوں کا پٹارا ضرور چھوڑ گئی ہے مگر میں انہیں کھولتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ بنگالی لڑکی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہزاد کے منہ سے نکل گیا، منگو میرا نام ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، میرا نام کملا ہے، میں یہاں چائے کے باغ میں کام کرتی ہوں، کیا تم مجھے سانپ نہیں دکھاؤ گے؟ شہزاد بولا، نہیں، میری بہن منع کر کے گئی ہے کہ سانپوں کا پٹارا مت کھولنا۔ کملا چلی گئی۔ شہزاد کھوکھے کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ جب کملا اپنے باغ کے پاس گئی جہاں اس کا باپ کام کر رہا تھا تو اس نے کملا سے پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کملا نے کہا، ایک لڑکا سپیرا ہے، اس کے پاس سانپ ہیں مگر وہ دکھاتا نہیں۔
کملا کے باپ نے دور سے شہزاد کی طرف دیکھا اور بولا، یہ کیسا سپیرا ہے کہ سانپ نہیں دکھاتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس ضرور کوئی قیمتی سانپ ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کملا کا باپ خود شہزاد کے پاس آ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے ہوئے کملا کے باپ نے اندازہ لگایا کہ یہ لڑکا بنگالی لڑکوں کی طرح بنگلہ زبان نہیں بولتا۔ اس کو شک پڑ گیا کہ یہ بنگالی نہیں ہے۔ کملا کا باپ خاموشی سے واپس آ گیا۔ سلہٹ میں مکتی باہنی کے ہندو کیپٹن نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی کسی پنجابی یا پٹھان پاکستان کے بارے میں اطلاع دے گا اسے 100 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کملا کے باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا اصل میں پنجابی یا پٹھان ہے اور اس نے سپیروں کا بھیس بدلا ہوا ہے۔ وہ 100 روپے کے لالچ میں آ گیا اور وہیں سے بس میں بیٹھ کر مکتی باہنی کیپٹن کے کوارٹر میں آ گیا۔ اس کوارٹر میں مکتی باہنی کے گنڈے رہتے تھے۔ انہوں نے شہر میں سے پاکستانیوں کا بے شمار سامان لوٹ کر یہاں جمع کر رکھا تھا اور کوارٹروں کے پیچھے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا جہاں وہ پنجابی پٹھان پاکستانیوں کو قتل کر کے دبا دیتے تھے۔ کملا کے باپ نے ہندو مکتی باہنی کے کیپٹن کو جاتے ہی بتا دیا کہ باغ کے کھوکھے میں ایک پنجابی لڑکا سپیرے کے بھیس میں چھپا ہوا ہے۔ مکتی باہنی کیپٹن نے کہا، ہم پہلے اسے پکڑ لیں پھر تمہیں انعام دے دیں گے۔ اسی وقت 6 مکتی باہنی گنڈے جیپ میں سوار ہو کر چائے کے باغ میں پہنچ گئے۔ کملا کا باپ ان کے ساتھ تھا۔ شہزاد دشمنوں سے بے خبر کھوکھے کے اندر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک جیپ آ کر رکی اور مکتی باہنی گنڈے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزاد کو کھوکھے سے باہر گھسیٹا اور جیپ میں ڈال کر اپنے کوارٹروں میں لے گئے۔ کملا نے یہ سب کچھ دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا باپ مکتی باہنی والوں کے ساتھ تھا۔ کملا سمجھ گئی کہ اس کے باپ نے ہی سپیرے لڑکے کو پکڑوا دیا ہے۔ شہزاد کو ہندو مکتی باہنی کے کیپٹن کے سامنے پیش کیا گیا۔ شہزاد جانتا تھا کہ اگر اس نے ان لوگوں کو کوئی لالچ نہ دیا تو وہ اسے اسی وقت ہلاک کر دیں گے۔ ایک اسکیم شہزاد نے دل میں سوچ لی تھی۔ کوارٹر میں شہزاد کو اپنے سامنے بٹھا کر ہندو کیپٹن نے پستول نکال لیا اور بنگلہ میں گرج کر پوچھا، تم پنجابی ہو کہ پٹھان؟ شہزاد نے کہا، میں نہ پنجابی ہوں نہ پٹھان، میں بہاری ہوں۔ بہار سے اپنے سپیرے باپ کے ساتھ یہاں سانپ پکڑنے آیا تھا، پھر جنگ شروع ہو گئی، اب واپس انڈیا جانے کا خیال ہے۔ میرا باپ جنگل میں سانپ پکڑنے گیا ہے۔ مکتی باہنی کیپٹن نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم پنجابی ہو، مسلمان ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اور اسی وقت شہزاد کا طبی معائنہ کیا گیا جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ شہزاد بولا، میں مسلمان ضرور ہوں مگر سپیرا ہوں، بہاری ہوں، اور میں شہر میں ایک ایسے گھر کو جانتا ہوں جہاں ایک بہت بڑا خزانہ دبا ہوا ہے۔ مکتی باہنی گنڈا کہا لگا کر ہنس پڑا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تمہیں ابھی نہیں ماروں گا۔ کل رات کو ہم یہاں ایک جشن منا رہے ہیں، اس وقت تمہیں سب کے سامنے زندہ آگ میں جلایا جائے گا۔ پھر اس کے حکم سے شہزاد کو کوارٹر کی اوپر والی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بند کرنے کا بعد باہر تالا لگا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ اب آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔